صورت یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے اندر، کچھ 13ویں کے اندر ہے۔ تو 13ویں پارے کے اندر بھی تذکرہ ہے صورت یوسف کا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کا۔ تو مختصراً ہم پہلے وہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی، آپ مکے میں تھے تو یہ صورت نازل ہوئی اور یہ قصہ بھی بیان ہوا۔ اس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی تمام قرآن کے جتنے بھی قصے ہیں ان میں خوبصورت ترین قصہ یہی ہے، بہترین قصہ یہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے اندر بہت زیادہ آپ پر تکالیف آئی، پریشانیاں آئی، مشکلات آئی۔ آپ علیہ السلام کو دلاسا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ سے قبل یہ پیغمبر گزرا ہے، اس کے ساتھ کس کس مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اور کس طرح ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کیا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنوں ہی نے کیا، آپ کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کر دی گئی۔ یہ جب حالات بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اپنی قوم والوں کو کہا کہ تم یہ تو خیال کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ جب آپ دل برداشتہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں کے اندر یہ صورت نازل کی، اور اس کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ مختصراً قصہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ کہا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا، کہا کہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اپنے بھائیوں سے کبھی بیان نہ کرنا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے کوئی قید کریں، کوئی مکر و فریب کریں گے، یعنی وہ سمجھ جائیں گے کہ اتنی بڑی جو بشارت دی گئی ہے، خواب دیکھا ہے، اتنے سارے بھائی اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ ہے یا اس کے اندر کوئی خاصیت ہے، کوئی اس کو مقام ملنے والا ہے، تو یہ حسد کرنے لگ جائیں گے۔ تو سیدنا یعقوب نے منع کر دیا، لیکن سیدنا یعقوب اس خواب کی وجہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے سیدنا یوسف سے۔ اس محبت کو دیکھ کر دوسرے بھائی حسد میں آ گئے اور حسد کرنے لگے کہ ہمارا والد ان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، حالانکہ ہم بھی اس کے بیٹے ہیں۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور ایک یوسف اور بنیامین یہ دوسری والدہ سے تھے اور باقی دوسری والدہ سے تھے۔ تو سیدنا یوسف سے انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر آگے کیا ہوا، انہوں نے ایک پلان بنایا، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ان کو راستے سے ہٹا دیں، جب یہ راستے سے ہٹ جائے گا یعنی قتل کر دیں اس کو، تو پھر ہمارا والد ہماری طرف مائل ہوگا۔ حالانکہ سیدنا یوسف ان میں سے سب سے چھوٹا بھی تھا، اور سیدنا یوسف سے بھی چھوٹا بنیامین تھا، لیکن انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہمارا بھائی ہے۔ اپنے والد کے پاس گئے، منت سماجت کی کہ ہمارے ساتھ چھوڑیں، ہم جاتے ہیں جانوروں کو چرانے کے لیے، اس کو بھی آج گھما کر آئیں گے، کبھی یہ چلا ہی نہیں ہے، جنگل کے اندر گیا نہیں ہے، وہاں کی آب و ہوا اس نے دیکھی نہیں ہے۔ بہت سارا اصرار انہوں نے کیا، لیکن سیدنا یعقوب نے اجازت نہیں دی۔ لیکن دیکھا کہ اب یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے اور ان کے بھائیوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ کیوں ہمارے والد ان کو ہمارے ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ پھر انہوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، تو سیدنا یعقوب نے ان کی بات کو مان کر سیدنا یوسف کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب یہ وہاں پہنچے جانور چرانے کے لیے، شام کو واپسی آئے تو اکیلے آئے، مکر و فریب کر کے آئے، ان کا جو کرتا تھا اس کو خون لگا کر آئے، اور اپنے والد سے آ کر کہا کہ ہم نے اس کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، خود ہم دوڑ لگا رہے تھے، آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اچانک سے کوئی بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا لیا۔ یہ انہوں نے بہانہ بنایا، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فرمایا کہ یہ سارا تم نے بناوٹی قصہ بنایا ہے، تم نے یہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ معاملہ کیا ہے،
فصبر جمیل، لیکن صبر بہت ہی خوبصورت ہے، میں صبر کروں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بھی تم صفتیں بیان کر رہے ہو، جو بھی تم واقعات بیان کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے اس کے خلاف۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ پھر کافی دن گزر گئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بعد میں کیا معاملہ ہوا کہ ایک قافلہ آیا، وہاں پر انہوں نے کیا کیا، یہاں انہوں نے ایک یہ کام کیا کہ قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے، لیکن ان کا جو بھائی تھا لاوی وہ ان کے خلاف ہو گیا، کہا کہ یہ ظلم نہیں کرو، تم نبی کی اولاد ہو اور تم اتنا بڑا جرم نہیں کرو، قتل نہ کرو، تم لوگوں نے اس کو اپنے والد کی آنکھوں سے دور رکھنا ہے تو دوسرے طریقے بھی ہیں، اس کو کہیں اور بھیج دو یا پھر اس کو کنویں کے اندر پھینک دو، ایسا کنواں جو خشک ہو، جس کے اندر پانی کم ہو، تاکہ یہ ڈوبے نہ، اور کئی قافلے والے آتے جاتے ہیں، کوئی اٹھا لے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب قافلے والے وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر اتنا حسین و جمیل بچہ ہے، وہاں سے انہوں نے اٹھایا اپنے ڈول پر، اور ڈول پر اٹھا کر اس کو جلدی سے لے گئے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ مالک یہاں پہنچ جائے، وہ جلدی سے لے گئے، جا کے مصر کی بازار میں بولی لگائی سیدنا یوسف علیہ السلام کی، چھوٹا تھا بچہ سا۔ اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن سیدنا یوسف کو دیا تھا، اتنے حسین و جمیل تھے۔ جب مصر کی بازار کے اندر وہ کھڑے کر کے ان کو بولی لگانے لگے تو مختصر سی قیمت میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کم قیمت کے اندر سیدنا یوسف کو بیچ دیا۔ اور خریدنے والے کون تھے؟ مصر کے بادشاہ۔ اس بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا، اس نے دیکھا، اس کو پسند آ گیا، اس نے کہا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا ذہین ہے، یہ ہمیں بعد میں فائدہ دے گا۔ اپنی بیوی سے کہا ہماری اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں۔ اس کو اٹھا کر خرید کر لے گئے، اپنے محل میں رکھا، اور یہ ہوا کہ اس محل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ان پر آزمائش یہ آئی کہ ملکہ بادشاہ جو تھی، بادشاہ کی بیوی، وہ فدا ہو گئی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن پر، اور اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، اور اس قدر سختی کی، اس قدر انہوں نے اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کبھی بھی سیدنا یوسف نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، بلکہ پھر بھی وہ اس طرح اپنے مکر و فریب میں کامیاب ہونا چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میرے ساتھ ان کا معاملہ طے ہو جائے۔ بعد میں ذکر ہے کہ وہ لے گئی، ایک محل کے اندر انہوں نے بلایا، اور اپنے خاص کمرے کے اندر سیدنا یوسف کو بلایا۔ سیدنا یوسف ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچے، اور بعد میں سارے دروازے بند کر دیے گئے، اور پھر اس عورت نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور برائی کا ارادہ رکھا، لیکن سیدنا یوسف نے فرمایا کہ انی معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور میں اتنی بڑی خیانت نہیں کر سکتا۔ سیدنا یوسف نے ان کو کئی منع کیا، لیکن اس نے نہیں مانا، آخر کار مجبور ہو کر بھاگے۔ اب یہ دروازے تو بند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیدنا یوسف کے لیے آسانی تھی کہ وہ بھاگتے گئے، اور 7 دروازوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچتے، دروازہ خود بخود اللہ کے امر سے کھل جاتا، حتیٰ کہ آخری دروازے پر پہنچے، وہاں پر اس عورت نے جو بادشاہ کی بیوی تھی، اس کا عام طور پر نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ زلیخا کئی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ نام صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے میں اس کا نام کا تذکرہ نہیں کر رہا، بلکہ یہی بہتر ہے کہ بادشاہ کی جو بیوی تھی، مصر کے بادشاہ کی، عزیز مصر کہا جاتا تھا اس کی بیوی، تو جب آخری دروازے پر پہنچے تو سیدنا یوسف نے بھاگنے کی کوشش کی، اس نے پیچھے سے کپڑے سے پکڑا اور کھینچا، جس کی وجہ سے پیچھے سے کرتا پھٹا، اس کرتے کے پھٹنے کی وجہ سے وہ رک گئے، اور وہاں دروازے پر عزیز مصر بھی پہنچ گیا، اتفاقاً وہ بھی سامنے آ گیا، اس نے یہ دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، اس کی عورت نے فوراً اپنی بات پلٹ دی، اور اس نے کہا اس بندے نے، اس تیرے غلام نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، میرے ساتھ اس نے برائی کا ارادہ کیا، اس لیے میں جان چھڑا کر بھاگ آئی۔ تو پھر اس کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی، گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی، پوچھا گیا، ججوں سے فیصلہ کرنے کی باری آئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر قمیص، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا یوسف پاک صاف ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی غلطی ہے۔
جب دیکھا گیا تو سیدنا یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، جس کا مطلب یہ تھا یہ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ چاہ رہی تھی کہ برائی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی کہ عزیز مصر حقیقت مان چکا تھا، سمجھ چکا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا ان کیدکن العظیم، کہ اے میری بیوی، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے دور رہ، اور کہا کہ اے عورتوں تمہارے مکر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تمہارے مکر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سیدنا یوسف کو کیا کیا؟ جیل میں بھجوا دیا، صرف اس لیے کہ میری عزت پر کوئی نام نہ اٹھائے، کوئی حرج نہ آئے، کہ لوگ کہیں گے عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ یہ ہوا، اگر میں نے اس کو جیل میں بھجوا دیا تو یہ بات ہوگی کہ اس نے غلطی کی ہے۔ تو سیدنا یوسف کو جیل میں بھجوا دیا گیا اور وہاں پر کئی سال تک جیل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، وہاں پر دین کی انہوں نے دعوت دی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا رب السجن، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب السجن احب الی ممن یدعوننی، اے اللہ یہ جیل، یہ قید میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ عورتیں میرے ساتھ برائی کا ارادہ کریں، اس لیے میں یہیں پر محفوظ ہوں، میری عزت یہیں پر محفوظ ہے۔ یعنی یہ بڑا عظیم واقعہ ہے، ایک نوجوان ہو اس کے حوالے سے اس قدر واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ایک مثال بیان کر دی ہر دنیا کے دور کے نوجوانوں کے لیے اور مسلمانوں اور ہر قسم کے بندے کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جان بچائی، اپنی عزت بچائی اور قید کو برداشت کیا لیکن برائی کو قبول نہیں کیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اب قید میں ہیں، وہاں اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت، کہ اے میرے ساتھیوں ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ سارے تم لوگوں نے جو بت بنائے ہوئے یہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد قہار ہے، جو اکیلا اللہ ہے، کیا وہ اللہ بہتر ہے؟ اسی کی طرف آنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ اتنے سارے خداؤں کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو بہت ہی طویل قصہ ہے جو میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ بعد میں سیدنا یوسف کس طرح وہاں سے نکلے، ایک قیدی تھا، ان کو ایک تعبیر بتائی خواب کی، وہ جب رہا ہو گیا ان کو کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر میرا ذکر ضرور کرنا، تاکہ ان کو یاد آئے کہ میں نے اس کو قید کروایا ہے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو یاد ضرور دلوانا۔ تو جب قیدی کو کہہ دیا تو قیدی چلا گیا، وہ آزاد ہو گیا، اس کو یاد نہیں رہا، وہ بھول گیا کئی سال تک، حتیٰ کہ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، جو دوسرا بادشاہ تھا وہ تو فوت ہو گیا، مصر پہلا بادشاہ جس نے خریدا تھا سیدنا یوسف کو، دوسرا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی جو بھینسیں ہیں وہ پتلی بھینسوں کو کھا رہی ہیں، اور دیکھا کہ سرسبز زمین ہے، اس میں خشک گوشے بھی ہیں اور سرسبز بھی ہیں۔ یہ خواب دیکھا اور اس کو بڑا اہم خواب محسوس ہوا۔ اس نے یہ اپنے درباریوں سے، اپنے جو دوسرے ادھر لوگ موجود تھے ان کے کہا کہ ابھی یہ اس کی تعبیر بتلاؤ، اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن ان کو تعبیر سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اس کو لغو خواب قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی فضول خواب ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بات کیسے پہنچی؟ اس قیدی کو یاد آ گیا، اس نے بادشاہ سے ذکر کیا، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ ایک قیدی کو میں جانتا ہوں، جو قیدی قید کے اندر، جیل کے اندر ہے، ہمارے خواب کی جو اس نے تعبیر بتائی تھی بالکل صحیح بتلائی تھی، اور مجھے یاد آیا کہ وہی آپ کے خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے۔ تو پھر یہ خواب کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس گئی۔ سیدنا یوسف نے یہ بتلایا کہ اس خواب کی تعبیر میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال قحط آئے گا، 7 سال پہلے تو سرسبز ہوگا، شاداب ہوگی، بہت ساری فصل اگے گی، گندم ہوگی، فراوانی ہوگی، لیکن بعد میں 7 سال قحط آئے گا، اس لیے جو گندم اگے اس میں سے کچھ استعمال کرنا اور گوشوں کے اندر ہی، سٹوں کے اندر ہی گندم کو محفوظ کر دینا تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اگلے جو 7 سال قحط آئے گا، بڑے لوگ پریشان ہوں گے، اس میں تمہیں وہ کام آئے گی۔ یہ سیدنا یوسف نے تعبیر بتلائی۔ جب یہ بادشاہ کو بتلائی گئی، بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اس کو یہاں پیش کرو میرے پاس، جس نے یہ تعبیر بتلائی ہے۔
تو سیدنا یوسف کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو سیدنا یوسف نے کہا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ان کا معاملہ صاف نہیں ہوتا جنہوں نے میرے ساتھ مکر کیا، یعنی ان عورتوں کے پہلے پوچھو کہ انہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی، جب تک وہ صفائی نہیں ہوتی میں باہر نہیں آؤں گا، مجھے جیل ہی زیادہ پسند ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر بعد میں ان عورتوں نے اقرار کیا کہ اس نے بھی، عورت نے کہا جو عزیز مصر تھی، انا راوتہ، میں نے ہی اس کو برائی کی دعوت دی تھی اور میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتی، یعنی بڑا نیک انسان ہے سیدنا یوسف۔ جب یہ بات ہوئی سیدنا یوسف کو بتلائی گئی، بعد میں وہ باہر آئے اور بادشاہ نے ان کو عہدہ دے دیا مالیات کا، خزانے کا، حتیٰ کہ ان کو اپنے تخت پر بٹھا دیا، اور پھر سیدنا یوسف کو اس سارے مال کی بھی ذمہ داری دے دی کہ جو گندم آئے گی اس کی تقسیم کرنا سارا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ یعنی ان کو جان لیا کہ یہ بڑے عظیم شخصیت ہیں، اتنی تعبیر جانتے خواب کی۔ سیدنا یوسف کو اللہ تعالیٰ نے تخت عطا کیا، بادشاہ کے منصب پر فائز کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے، معاملات کتنے بھی مشکل ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ کتنی بھی زیادتی ہوں، لیکن یوسف کے واقعے کے اندر آپ غور کریں کہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی ناانصافیاں ہوئی، پھر بھی جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا، جیل سے اٹھا کر ان کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ پھر سیدنا یوسف وہاں پر غلے کی تقسیم کر رہے ہیں، جب قحط آیا تو مصر کے اندر، فلسطین کے اندر جو یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی قحط آیا، اور اتنا قحط آیا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سیدنا یعقوب نے ان کو بھیجا، اپنے بچوں کو کہا تلاش کرو، یہ گھومتے پھرتے یہاں پہنچے اور آ کر دیکھا کہ یہاں غلہ مل رہا ہے، اور بتلایا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، ہمارا اتنا خاندان ہے، ہمیں غلہ دے دیجئے۔ تو سیدنا یوسف نے دے دیا، پہچان گئے تھے لیکن کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ دوبارہ جب واپسی دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بنیامین بھائی کو بتلا دیا تھا، کہا آپ اور میں سگے بھائی ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک مکر کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ میرے پاس رہ جائیں گے، یہ واپسی چلے جائیں گے۔ اور یہ بتلا کر انہوں نے کیا کیا، کہا کہ بادشاہ کا ایک خاص سونے کا پیالہ ہے، وہ میں آپ کے غلے کے اندر رکھ دوں گا، جو آپ کے حصے کا اناج ہوگا اس کے اندر ڈال دوں گا، اور یہاں قانون ہے جس کے غلے سے چوری کا مال نکلے اس کو ہی یہیں پر روک لیا جاتا ہے، یہ قانون ہے مصر کا۔ جب یہ جانے لگے تو کہا کہ روکو ان کو، روک کر کہا گیا کہ آپ کے کسی بندے نے ہمارے بادشاہ کا پیالہ، جو سونے کا پیالہ ہے، وہ چرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، ہم برائی نہیں کر سکتے، ایسا ظلم ہم نہیں کر سکتے، بھلے آپ تلاشی لے لیں۔ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے اس غلے سے وہ پیالہ نکلا۔ جب پیالہ نکلا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو ہم یہاں بٹھا دیں گے، کیونکہ اسی کے غلے سے نکلا ہے، وہی اس کی جزا ہے، اس کو ہم یہی قید کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرے، ہمارا والد بہت بوڑھا ہے اور پہلے بھی اپنے ایک بیٹے کو کھو چکا ہے، جس کے غم میں ہے، بڑا پریشان ہے، اور ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اس کے بدلے کسی اور بھائی کو بٹھا لیں۔ تو سیدنا یوسف نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسی کو بٹھائیں گے ہم۔ اور جب اس کو بٹھایا تو دوسرا جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا میں اپنے والد کے سامنے ہمت نہیں کر سکتا پیش ہونے کی، تم جاؤ، میں یہیں پر بیٹھا ہوں، جب تک میرے بھائی کی رہائی نہیں ہوتی میں یہیں پر بیٹھا ہوں۔ اور یہ قصہ جو میں سنا رہا ہوں قرآن کا قصہ ہے، بڑا ہی معروف قصہ اور بہترین قصہ ہے۔ تو جب یہ کہا کہ یہیں پر بیٹھا ہے، سیدنا بنیامین سیدنا یوسف کے ساتھ ہی رہے اور یہ واپسی گئے، اور ان کو کہا گیا کہ آئندہ آؤ تو اپنے والد کو لے کر آنا، اس کے بغیر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور سیدنا یوسف نے کرتا بھی دیا اپنا، کہا کہ یہ لے جانا، تمہارے والد تم کہہ رہے ہو نابینا ہے، ان کے آنکھوں پر رکھنا تو اس سے اس کو شفا مل جائے گی اور اس کی آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ یہ کرتا لے کر گئے، لیکن ابھی تک سمجھے نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ سامنے آیا جب سیدنا یعقوب آ چکے تھے۔ جب یہ گئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یہ کرتا دکھایا، انہوں نے پہلے ہی خوشبو محسوس کر لی تھی، ان کے چہرے پر لگایا تو روشنی آ گئی اور وہ پہچان گئے تھے یہی نشانی ہے میرے بیٹے سے ملاقات کی۔ واپسی میں وہ ساتھ آئے اور راستے میں سیدنا یوسف نے بڑا استقبال کیا،
साथ चलकर आधे रास्ते तक आए इस्तकबाल करने, अपने वालिद के सामने पेश हुए, भाइयों ने सजदा किया। ये सजदा कौन सा है? ये ताज़ीमी सजदा है। इस उम्मत के लिए सजदाए ताज़ीमी भी हराम है। किसी बंदे को इज्जत के लिए सजदा करना ये भी इस उम्मत के लिए हराम है। पिछली उम्मतों में ये जायज़ था, पिछली उम्मतों में ये जायज़ था, लेकिन इस उम्मत में ये सजदा किसी बंदे को नहीं करना। चाहे एहतराम करें तो झुकना भी नहीं है, सजदा भी नहीं करना। ये इस उम्मत के लिए हराम है, पिछली उम्मतों में ये जायज़ था। इसलिए उन भाइयों ने उनको सजदा किया। सैयदना यूसुफ ने कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूँगा, बल्कि अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दे। तो सैयदना याकूब ने भी अपने इन बेटों के लिए, नादान बेटों के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए। तो इन्होंने सैयदना यूसुफ के साथ जो करना चाहा वो कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। इसलिए इस वाक़े से सबक यही मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। कितनी भी मुश्किलात हों, कितने भी मामलात ख़राब हों, मुश्किल में परेशान नहीं होना। अल्लाह ने वही करना है जो अल्लाह ने सोच रखा है, जो अल्लाह ने लिख दिया है वही होना है। इसलिए लोगों की तकलीफ़ों से परेशान नहीं होना, अपने रब से उम्मीद लगाए रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।